قبر میں گئے پوچھیں گے فرشتے کیا ہے تیری پہچان بتا، اور کہہ دوں گا لایا ہوں جہاں سے، کہہ دوں گا لایا ہوں جہاں سے شجرہ غوث اعظم کا، کہہ دوں گا لایا ہوں جہاں سے شجرہ غوث اعظم کا، کہہ دوں گا لایا ہوں جہاں سے شجرہ غوث اعظم کا۔ اور مقطع میں میرے پیر کیا فرماتے ہیں، محبتوں کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ، کہہ دوں گا لایا ہوں جہاں سے شجرہ غوث اعظم کا، اور نسبت ہو جس کو اس در سے کیوں ڈرے گلزار بھلا، نسبت ہو جس کو اس در سے کیوں ڈرے گلزار بھلا، نسبت ہو جس کو اس در سے کیوں ڈرے گلزار بھلا، نسبت ہو جس کو اس در سے کیوں ڈرے گلزار بھلا، اور چیر کے رکھ دے شیر ببر کو، رکھ دے شیر ببر کو کتا غوث اعظم کا، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، چیر کے رکھ دے شیر ببر کو کتا غوث اعظم کا، چیر کے رکھ دے شیر ببر کو کتا غوث اعظم کا۔ درد پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن یوسف نہ تمنائے زلیخا دیکھوں، محبتوں کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ، حسن یوسف نہ تمنائے زلیخا دیکھوں، دل کی چاہت ہے محمد کا ہی چہرہ دیکھوں، کیا کہنے، واہ، دل کی چاہت ہے محمد کا ہی چہرہ دیکھوں، اور جب نکیرین کریں قبر میں پرسش مجھ سے، جب نکیرین کریں قبر میں پرسش مجھ سے، ہر گھڑی میرے نبی آپ کا جلوہ دیکھیں، ہر گھڑی میرے نبی آپ کا جلوہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ معزز سامعین کرام، میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، پروردگار عالم قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ محفلیں اسی لیے منائی جاتی ہیں، اسی لیے بسائی جاتی ہیں، یہ جشن غوث الورا یہ آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ اگر آپ کو ساتھ چاہیے تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، آپ کو نجات چاہیے تو اللہ کے ولیوں کا دامن تھام لو، آپ کا اگر بیڑا پار ہونا ہے، آپ چاہتے ہو کہ ہماری دنیا بھی سلامت رہے، قبر بھی سلامت رہے، قبر سے اٹھنے کے بعد حشر بھی سلامت رہے، تو سچوں کا دامن تھام لو۔ یہ جشن غوث الورا آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ اے اللہ کے بندو، آ جاؤ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں، سچوں کے دامن کو تھام لو، تمہاری دنیا بھی بنتی ہوئی نظر آئے گی، آخرت بھی بنتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن شرط یہ ہے سب سے پہلے سچوں کا دامن تھاما۔ آج ہمارا حال کیا ہے، آج ہمارا وقار کیا ہے اس دنیا کے اندر؟ معزز سامعین کرام، اگر آج ہمیں دنیا کے اندر ستایا جا رہا ہے، گلی گلی ہمیں کاٹا جا رہا ہے، نگر نگر ہمیں دوڑایا جا رہا ہے، تو یہ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، بلکہ یہ ہماری ہی کیے کی ہمیں سزا ملی جا رہی ہے، ہم نے جیسا کیا ہے اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ لیکن معزز سامعین کرام، آج بھی ہو کر ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو کر ابراہیم سا ایماں پیدا،
آگ کر سکتی ہے اندازہ گلستہ پیدا۔ آج کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن یاد رکھو اب تمہیں ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے کوئی پیغمبر آنے والا نہیں۔ اگر آپ کو ہدایت کا راستہ بتانے والا کوئی ہے، آپ کو ہدایت کا راستہ کوئی دکھانے والا ہے، تو وہ غوث پاک کے بیٹے ہیں، وہ اللہ والے ہیں۔ اور اللہ والوں سے اگر ہم اپنے دامن کو وابستہ کر لیں گے تو سمجھ لو دنیا آج بھی ہماری غلام بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا جس دن یہ قوم مسلم فجر کی نماز کے وقت جمعے جیسا ہنگامہ مچا دے گی، جمعے جیسی بھیڑ اکٹھا کر دے گی، سمجھ لو اس دن مسلمان کو کوئی کامیاب ہونے سے روک نہیں، اس دن کوئی قوم مسلم کو کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتا۔ آج اگر ہمارے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں تو ہم نے پہلے یہ کر رکھا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس چیز کو لے جا کر کے خدا کی بارگاہ میں رکھ دیں، مولا اس کی بدولت ہمارے اوپر امن و سکون پیدا فرما دے۔ آپ کو ایک حکایت بتاؤں، قرآن پاک کے اندر حکایت ہے توبو الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اس کے متعلق ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، وقت صرف 15 یا 20 منٹ کا ملا ہے، سنیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، کلیم اللہ کہا گیا، اللہ سے کلام کیا کرتے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا میری قوم کے اوپر کہ اللہ نے اپنا عذاب نازل فرما دیا۔ آج ہم عذابوں میں اگر مبتلا نہیں ہیں تو یہ مت سمجھ لینا کہ اللہ ہماری طرف نظر نہیں کر رہا ہے، نظر کرم نہیں فرما۔ اگر اللہ ہمیں رزق عطا کرے اعمال کے مطابق تو حضرت ہمارے پاس ایسے اعمال ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں رزق عطا کر دے، کیونکہ نمازوں کا ذخیرہ ہمارے پاس نہیں ہے، روزوں کا انبار ہمارے پاس نہیں ہے، بڑوں کی برائی ہم کر رہے ہیں، علماء سے دوری ہم بنا کے رکھے ہیں، مدرسوں سے جو ہے قطع رحمی ہم نے اختیار کر لی ہے، علماء کے پاس بیٹھنا ہم گوارا نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جگہ جگہ مومن کی ستایا جا رہا ہے، جگہ جگہ قوم مسلم ستائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ والوں کے دامن سے دور ہونا شروع کر دیا ہے۔ اگر آج بھی اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جائے تو سمجھ لو یہ دنیا آج بھی ہماری غلام بنتی ہوئی نظر آئے۔ یاد کرو وہ دور جب ہم نے حکومتیں کی ہیں، یاد کرو وہ دور جب ہمارا دور تھا، یہ دنیا ہماری غلام تھی۔ آج دنیا کے غلام اگر کوئی قوم ہے تو قوم مسلم ہے۔ پیارو، اپنی اہمیت جانو، اپنا وقار پہچانو۔ ناموں سے رسالت پہ بھونکنے والے بھونک رہے ہیں اور ہم سن کے ایک رویاں تک ہمارا کھڑا نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے نبی کو گالیاں دی جا رہی ہیں، نبی کے دور میں بھی نبی کو گالیاں دی گئیں، برائی کی گئی۔ میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ ایک صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی شان میں ایک انسان آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، آقا کیا کیا جائے اس کے بارے میں، کیا کہا جائے؟ میرے نبی نے بتایا تھا کہ اے اللہ کے مقدس بندو، جو میری شان میں گستاخی کرے، جو تمہارے نبی کی شان میں بکواس بکے، سمجھ لو وہ حلالی نہیں حرامی ہوگا۔ پیارو، آج بھی اگر ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ایمان پختہ کر لیں، تو آج بھی اللہ کی رحمت ہمارے اوپر برس سکتی ہے۔ ہم غوث نہیں بن سکتے، غریب نواز نہیں بن سکتے، لیکن غلام غوث، غلام غریب نواز کوئی ولی نہیں بن سکتے، لیکن آج بھی ہم غلام ولی ضرور بن سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازہ گلستہ پیدا۔ اپنے ایمانوں کا جائزہ لو۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کا عذاب نازل ہوا میری قوم کے اوپر،
اور وہ عذاب کون سا تھا؟ وہ عذاب تھا قحط سالی کا۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، سمجھتے ہیں قحط سالی کسے کہتے ہیں؟ آپ بھی سمجھتے ہوں گے، قحط سالی کہتے ہیں سوکھے کو۔ سوکھا پڑ جاتا ہے، آسمان سے کوئی بارش نہیں ہوتی ہے، زمین پہ رہنے والے انسان پریشان ہوتے ہیں پیاس کی شدت میں، جب زمین سے پانی نکلنا بند ہو جاتا ہے۔ اللہ کا یہی عذاب قوم موسیٰ پہ نازل ہوا، اور جب قوم موسیٰ پہ عذاب نازل ہوا تو کس کی بنا پہ نازل ہوا؟ اللہ فرماتا میرا ایک بندہ تھا، اللہ فرماتا ایک بندہ تھا، 70,000 کی بھیڑ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم لگ بھگ کہتے ہیں یا اس سے زیادہ، ایک بندہ اس میں ایسا تھا جس نے 40 سال تک خدا کو ناراض کیا۔ 40 سال تک، 40 سال تک جس نے خدا کو ناراض کیا، اللہ نے 40 سال تک اس کو مہلت دیتا رہا، اللہ اس کو مہلت دیتا رہا۔ آج آ جائے خدا کی بارگاہ میں، دوسرے دن آ جائے، تیسرے دن آ جائے، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 40 سال جب گزرے، رب نے اس قوم موسیٰ پر جو ہے عذاب نازل کر دیا، اور وہ عذاب قحط سالی کا عذاب۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے ہیں جب میری قوم کے اوپر عذاب نازل کیا گیا تو وہ قوم کے اوپر جو عذاب نازل کیا گیا تھا وہ قحط سالی کا عذاب، وہ سوکھا کا جو ہے عذاب، زمین سے پانی جو نکل رہا تھا، ابال مار رہا تھا، وہ پانی زمین کے نہ جانے کتنے تہ کے نیچے چلا گیا، آسمان سے پانی روک دیا گیا، ہری بھری گھاس سوکھ گئی، ریتیلی زمین ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں پیاس کی شدت میں جانور بلکنے لگے، بچے پیاس کی شدت میں مرنے لگے، لوگ آ کر کے موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے اے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، رب کی بارگاہ میں دعا کرے کہ پروردگار عالم بارش کو نازل کر دے، مولا کائنات بارش کو نازل کر دے۔ ادھر موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں قوم موسیٰ آتی ہے، ادھر موسیٰ کلیم اللہ رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں کہ جتنی دھوپ دکھ رہی تھی جب میں نے دعا کیا رب کی بارگاہ میں، اللہ نے اس سے کہیں زیادہ دھوپ کو اور بڑھا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں کہ میری دعا رب کی بارگاہ سے رد ہو گئی۔ وقت کے ولیوں نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، وقت کے جو ہے مفکروں نے، محدثوں نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، لیکن کسی کی دعا رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ یہ عذاب موسیٰ کی قوم پہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم جب یہ عذاب میری قوم پہ آیا تو میری قوم آ کر کے میری بارگاہ میں گڑ گڑانے لگی اور کہنے لگی کہ اے موسیٰ علیہ السلام ایک ہی راستہ ہے، اب بستی سے نکلنے کا راستہ ہے، ایک میدان میں چلو، نماز استسقاء پڑھتے ہیں، اس نماز کے بعد رب کی بارگاہ میں آپ دعا کرو، میں آمین کہوں گا، آپ کی 70,000 کی قوم آمین کہے گی، ہو سکتا ہے رب کائنات کسی کی آمین کو قبول کرے دے اور آسمان سے بارش کو نازل کرے۔ لیکن حال یہ ہوا، یہ بھی تدبیر نکالی گئی، آج بھی اگر کوئی سوکھا پڑ جاتا ہے یا کوئی ایسی مشکل پیش آتی ہے تو ہمارے علماء کرام نماز استسقاء ادا کرتے ہیں، عیدگاہ میں جا کر کے یا کھلے آسمان میں کسی میدان میں جا کر کے پھر نماز استسقاء ادا کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ رب اس نماز استسقاء کے صدقے توسل سے، علماء کرام کی دعا سے لوگوں کی آمین کو قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے آسمان سے زمین کے اوپر بارش کو نازل کرتا ہے، لیکن وہاں پہ معاملہ الٹا ہوا۔ رب کائنات کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 70,000 کی بھیڑ کو لے کر کے ایک میدان میں جمع کیا، میدان میں جمع کرنے کے بعد رب کعبہ کی بارگاہ میں نماز استسقاء موسیٰ کلیم اللہ نے ادا کی، لوگوں نے پڑھی۔ اس 70,000 کی بھیڑ میں اے لوگوں المختصر بتا رہا ہوں، 70,000 کی بھیڑ میں وہ ایک انسان بھی موجود تھا جس نے 40 سال تک اپنے رب کو ناراض کیا۔ ذرا سوچیں، اپنا جائزہ لیں کہ اللہ رب العزت اگر ہم پہ عذاب نازل نہیں کر رہا ہے تو کس کی دعاؤں کے بدلے ہم پر عذاب نازل نہیں کر رہا ہے، ورنہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں، ہماری مسجدیں ویران پڑی ہیں، ہمارے مدرسے ویران پڑے ہیں۔ پیارو، اللہ رب العزت کا وہ جلیل القدر پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں نماز استسقاء ہوئی، میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، لوگوں نے آمین کہا لیکن کسی کی آمین رنگ نہ لائی،
किसी की दुआ रब की बारगाह में काबिल कबूल ना हुई। वक्त का जलीलुल कद्र पैगंबर, वक्त का पैगंबर जिसको कलीमुल्लाह का लक़ब मिला, रब की बारगाह में अरीजा पेश करता है, लेकिन कोई अरीजा रब की बारगाह में कबूल नहीं होता है। मूसा कलीमुल्लाह से लोग कहते हैं, आपकी उम्मत कहती है, ऐ मूसा कलीमुल्लाह मैंने कलमा आपका पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह मैंने कहा है, आप जाकर के अपने रब से पूछें कि परवरदिगार आलम जमीन के ऊपर कोई बारिश का कतरा क्यों नाजिल नहीं करता है। जब कूहे तौर पे मूसा कलीमुल्लाह पहुंचे हैं तो रब से कहते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ मालिक व मौला, ऐ कायनात के पालनहार, जरा बता दे तूने वक्त के पैगंबर की दुआ को रद्द कर दिया है, किस लिए रद्द किया है। रब की बारगाह से आवाज आती है, ऐ मूसा कलीमुल्लाह तेरी दुआ मेरी बारगाह में रद्द नहीं हुई है, लेकिन ये समझ ले कि जब तक उस भीड़ से वो एक तन्हा बंदा नहीं निकलेगा, कोई किसी की दुआ मेरी बारगाह में कबूल नहीं। क्या बात है, नारे तकबीर, जरा हाथों को फिजा में लहरा कर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ रद्द हुई। रब ने कहा, मूसा 70,000 की भीड़ में मेरा एक बंदा है जिसने 40 साल तक मुझे नाराज किया है। उस 40 साल तक नाराज करने वाले बंदे को जब तक उस भीड़ से निकाला नहीं जाएगा, किसी की दुआ मेरी बारगाह में मकबूल नहीं होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ लोगों, मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, मौला क्या करूं, 70,000 की कौम है। रब ने कहा, जाकर के एक टीले पे खड़े हो जाओ, आवाज लगा दो कि वो बंदा इस महफिल से निकल जाए जिसने 40 साल तक अपने रब को नाराज किया है। मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, मौला मेरी आवाज धीमी है, मैं आवाज लगाऊंगा, हो सकता है 1-2 हजार के कानों में पहुंच जाए, लेकिन 70,000 की भीड़ है, किस किस के कानों में आवाज जाएगी। रब्बे काबा की कसम, रब कहता है, मूसा आवाज लगाना तेरा काम, लोगों के कानों तक आवाज पहुंचाना मेरा। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, मैंने रब से बात की और रब से बात करने के बाद फिर आया, एक टीले पे खड़ा हुआ, आवाज लगाया, ऐ इंसान जिसने 40 साल तक अपने रब को नाराज किया है, रब की बारगाह से आवाज आई है कि जब तक वो बंदा इस महफिल से निकलेगा नहीं, इस भीड़ से अलग नहीं होगा, रब्बे काबा तब तक आसमान से कोई पानी का कतरा नाजिल नहीं फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। अब सुनो सुनो, रब की रहीमी करीमी देखो। रब तबारक व तआला जहां जब्बार है वहां रहमान और रहीम भी है। रब तबारक व तआला जहां बंदे की एक छोटी सी गलती पे पकड़ फरमाता है, वहीं रब्बे काबा छोटी सी नेकी की बदले बंदे की मग़फ़िरत भी फरमा देता है। सुनो, रब्बे काबा अपनी उम्मत से, अपने जो है बंदों से कितना प्यार करता है। रब अपने नेक अपने बंदों से कितना प्यार करता है। यही नहीं फरमा दिया रब्बे काबा ने कि 70 माओं से ज्यादा रब अपने बंदों को चाहता है, और हकीकत भी यही है कि रब्बे काबा उस बंदे को जहन्नम में कैसे डाल सकेगा जिस बंदे को 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, जब मैंने ये आवाज लगाई तो कुछ देर तक देखता रहा, शायद कोई निकल आए, शायद कोई निकल आए। जब कोई ना निकला तो वो एक बंदा जिसने 40 साल तक अपने रब को नाराज किया था, वो कहता है मेरे पास एक चादर है। मेरे नबी फरमाते हैं, वो कहता है मेरे पास एक चादर थी, मैंने अपने सामने देखा शायद कोई निकल जाए, दाहिनी जानिब देखा शायद कोई निकल जाए, बाईं जानिब देखा शायद कोई निकल जाए, पीछे मुड़ के देखा शायद कोई निकल जाए। अब जब कोई ना निकला, वो बंदा कहता है, ऐ अल्लाह के बंदे, तुझसे ज्यादा गुनहगार कोई नहीं है, तू ही एक ऐसा बंदा है जिसने 40 साल तक अपने रब को नाराज किया है। अब क्या होगा? 40 साल तक रब ने मुझे बचा रखा है, आज 40 साल के बाद रब मुझे बेनकाब कर रहा है। अल्लाहु अकबर। ऐ लोगों, सुनो सुनो, रब की करीमी देखो, रब की रहीमी देखो। परवरदिगार आलम फरमाता है कि वो बंदा उस चादर को अपने सर पे डालता है और डालने के बाद उस चादर के अंदर अपने हाथों को बुलंद करता है, आंखों से आंसू गिरते हैं और कहता है, रब्बे काबा तेरे इज्जत और जलाल की कसम खा के कहता हूँ, ऐ मालिक और मौला, आज मेरी गुनाहों को माफ कर दे,
قبول فرما لے. آئندہ کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا, کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرے گی کہ تجھے ناراض کروں میری ملت کے نوجوانوں. موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں وہ دعائیں مانگ رہا تھا, کہہ رہا تھا پروردگار عالم میری دعا کو قبول کر لے. جس طرح تو نے 40 سال تک مجھے پردے کے اندر رکھا, آج بھی میری جو ہے لاج رکھ لے, مجھے رسوا ہونے سے بچا لے, آسمان سے بارش کو نازل کر دے. وقت یہ ہوا, حالات یہ ہوئے, رب کریم اس ایک بندے کی دعا کے اوپر آسمان سے بارش کو زمین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. جہاں پیغمبروں کی دعائیں رد کی گئی, وقت کے ولیوں کی دعائیں رد کی گئی, وہاں ایک گنہگار کی دعا فوراً قابل قبول ہوتی ہے رب کی بارگاہ میں. اور وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ سچے دل سے اس نے رب کی بارگاہ میں توبہ کی اور کہا مولا جہاں تو نے 40 سال تک مجھے لوگوں کی نظروں سے بچا کے رکھا ہے, رسوا نہیں ہونے دیا ہے مولا, اسی تیری عزت و جلال کی قسم آج بھی رسوا ہونے سے بچا لے. وہ رب کریم 40 سال تک بندے جس بندے نے رب کو ناراض کیا, وہ رب کہتا ہے ایک پل میں اس نے مجھے ایسا راضی کر لیا, ایسا راضی کر لیا کہ اللہ نے بارش کے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور زمین کے اوپر بارش کو نازل کر. اس ایک بندے کی دعا کے صدقے میں وقت کا جلیل القدر پیغمبر ہے, چاروں طرف بادل چھائے, بارش نازل ہوئی. اب موسیٰ کلیم اللہ جا کر کے رب کی بارگاہ میں پھر کہتے ہیں مولا تو نے وقت کے پیغمبر کی دعا کو رد کر دیا, وقت کے نیک بندوں کی دعائیں رد کر دی. آخر بارش نازل ہوئی, بارش آئی زمین پہ تو کیوں آئی, کس لیے آئی, کس کی دعا سے آئی. اب سنو رب کعبہ کلیم اللہ علیہ السلام سے کیا کہتا ہے, موسیٰ کلیم اللہ سے کیا کہتا ہے. رب کعبہ کہتا ہے موسیٰ جس بندے نے 40 سال تک مجھے ناراض کیا, ایک آن میں, ایک وقت میں, ایک گھڑی میں اس نے مجھے ایسا راضی کر لیا, ایسا راضی کر لیا کہ میں نے اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر فرشتے کو حکم دیا بارش کے جاؤ بارش کو نازل کر دو. موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں مولا میں سوچ رہا تھا تیرا بندہ نکلے گا, دیکھوں گا اور یہ سمجھ جاؤں گا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے تجھے ناراض کیا. رب کہتا ہے موسیٰ اب اس کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہے, اب تو میری بارگاہ میں اس کی ایسی اہمیت بڑھ گئی ہے, ایسی اہمیت کیونکہ اس نے سچے دل سے توبہ کر لی. اور حدیث پاک کے اندر آتا بھی ہے کہ بندہ جب گناہوں کے خوف میں خدا وحدہ لا شریک کے ڈر میں آنسو گراتا ہے تو ایک آنسو پورے زندگی کے گناہوں کو مٹا دیا, ایک آنسو. تو رونا ہی ہے تو رب کے خوف سے رو, جو گناہ ہم دن بہ دن کرتے جا رہے ہیں ان گناہوں کو یاد کر کے رو, اور جا کر کے اعلیٰ حضرت کے اس شعر پہ عمل کرو, رب کے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور چھپ جاؤ اور جا کر کے کہہ دو یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. ہیں رستے میں جا بجا تھانے والے, کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. پیارو اللہ رب العزت کی بارگاہ کو آباد کرو, اور جب رب کی بارگاہ میں جا کر کے سجدہ ریز ہوگے تبھی ہماری قسمتیں بلند ہوگی, ورنہ یہ زندگی چند دن کی ہمیں ملی ہے, اس چند دن کی زندگی کو غنیمت جانو, مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کر لو, اللہ والوں سے محبت کر لو. اللہ والے ہمیں یہاں بھی کامیاب کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور حشر کے میدان میں ہمارا دامن پکڑ کے جنت میں لے کے جائیں گے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی یہ محفل ہے, آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بھی چاہنے والا اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک وہ مکمل ایمان والا نہ ہو جائے, جب تک وہ توبہ نہ کر لے اس وقت تک اس کو موت نہیں آ سکتی. اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی فرمان ہے کہ میرے مرید, میں اپنے مرید کو اور اپنے مرید کی حاجت برلانے کے لیے ایسے دوڑتا ہوں, ایسے پہنچتا ہوں مرید کی ایک پکار پہ جیسے رگوں کے اندر ہمارے خون دوڑتا. ہم فخر کریں اس بات پر
کہ بہت فرقے دنیا کے اندر ہیں، لیکن کسی فرقے کے اندر نہ تو کوئی غوث پاک ہے، نہ کوئی غریب نواز ہے، نہ کوئی غوث پاک ہے، نہ کوئی غریب نواز ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین فخر کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اتنے بیٹھے ہیں، کوئی لا وارث نہیں، ہمارا وارث تو دیوا شریف میں موجود ہے۔ ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں، فخر کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ والوں کے دامن سے ہم وابستہ ہیں، اور دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں انہی اللہ والوں کے دامن سے وابستگی کے ساتھ دنیا سے رخصت کرے، اور جب دنیا سے جائیں تو ان اللہ والوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جائیں، اور یہ کہتے جائیں یا رسول اللہ ہم کیا ہیں، یہ سب آپ کی بدولت ہے، آپ کا کرم ہے کہ آپ نے اپنے نیک بندوں کے دامن سے ہمیں وابستہ کر دیا۔ یہ نیک بندے غوث پاک کی اولادیں، غوث پاک کا کرم حضرت علی تک پہنچائے گا، حضرت علی کا کرم حضرت رسول کائنات تک پہنچائے گا، اور رسول کائنات کا کرم ایسا ہوگا کہ اپنی امت کو جنت تک پہنچائے گا۔ تو پیارو، رب کی بارگاہ کو آباد کرو، مدرسوں میں تعلیم دی جاتی ہے، اس تعلیم کے اوپر عمل کرو، بچوں کو تعلیم سب سے پہلے دینی ہے تو اپنے اسلام کی تعلیم دو، اس کے بعد دنیاوی دو، ہر تعلیم ضروری ہے، پر سب سے پہلے اگر کوئی تعلیم دی جائے تو وہ دین قرآن کی تعلیم دی جائے، رب کا کلام سکھایا جائے، مصطفیٰ کی شریعت بتائی جائے، اور جب رب کا کلام انسان کے اندر ہوگا، مصطفیٰ کی شریعت ہوگی، تو وہ بندہ نہ تو کل بھٹکا تھا، نہ آج بھٹکے گا، نہ صبح قیامت تک بھٹکے گا۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں لا کر کے کتاب دے دی ہے، اس کتاب کے اندر اللہ نے ہماری پوری رہنمائی دے دی ہے، پوری رہنمائی کر دی ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ سب سے پہلے مجھ کو، بعد میں تمامی سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں مولا بولنے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے حبیب کے طفیل ان غلطیوں کو معاف کرے۔ توبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ خوب کی شیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم، کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔